السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں عتیق واصل۔ آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس پر، کرونا وائرس کے اسباب، اس کے علامات اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں۔ ویورز، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میرا کوئی میڈیکل فیلڈ سے تعلق نہیں ہے۔ میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں، ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں، اور اپنی ریسرچ کی بیس پر جو کچھ مجھے میرے علم میں آیا وہ آپ تک پہنچانے کی غرض سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویورز، کرونا وائرس ایک ڈفرینٹ وائرسز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں مختلف قسم کے وائرسز شامل ہیں، ایک لارج گروپ آف وائرسز اس میں شامل ہے۔ کرونا وائرس کوئی ایک وائرس نہیں ہے، بلکہ اس میں مختلف قسم کے مختلف اقسام کے وائرسز اس وائرس کا حصہ ہیں۔ اس کو کرونا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی شکل ایک تاج کی طرح ہوتی ہے۔ تاج کو انگلش میں کراؤن اور لیٹن میں کرونا کہا جاتا ہے، اس لیے اسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا۔ کرونا وائرس کہاں سے آیا؟ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے۔ اب جو دریافت ہوا یہ ایک نیا وائرس ہے، اس سے پہلے اس قسم کے کرونا وائرس کا کوئی اور کیس سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کرونا وائرس کہاں سے آیا یا کیسے یہ انسانوں تک منتقل ہوا۔ کرونا وائرس پہلے جو آئے تھے وہ MERS.coronavirus اور SARS.coronavirus تھے۔ ان کا تعلق MERS کے بارے میں میڈیکل کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس کا تعلق اونٹ کے ذریعے یعنی اونٹ کے گوشت سے یا اونٹ کی بیماریوں سے وہ انسان میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ SARS کا جو وائرس تھا کرونا وہ بلیوں کے ذریعے، مختلف اقسام کی بلیوں کے ذریعے انسانوں تک منتقل ہوا۔ لیکن اب جو کرونا وائرس 2019 میں رپورٹ ہوا، سب سے پہلے چائنا کے شہر ووہان میں 30 دسمبر 2019 کو اس کا پہلا کیس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو رپورٹ کیا گیا۔ اس کو جو نام دیا گیا ہے اس کا نام ہے نوول کورونا وائرس 2019 یا 2019 NCOV۔ تو یہ کرونا وائرس ابھی تک کوئی علم نہیں کہ یہ کرونا وائرس کہاں سے آیا اور کیسے انسانوں میں منتقل ہوا۔ ابھی تک اس کے بارے میں جو کچھ بھی جانا گیا ہے اس میں کوئی 100% شیورٹی نہیں ہے، مستقبل قریب میں وہ معلومات تبدیل بھی ہو سکتی ہیں۔ کرونا وائرس کی علامات میں جو پہلی سٹیج ہے اس میں انسان کو نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، سر درد، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کو جب سویئر سٹیج پہ انسان پہنچتا ہے تو انسان کو نمونیا ہو جاتا ہے اور کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے، اور اس سے اگلا سٹیج ہے کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے۔ ویورز، کرونا وائرس کی علامات یہ ہیں کہ زکام ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، انسان کو فلو ہو جاتا ہے، فیور ہو جاتا ہے یعنی بخار ہو جاتا ہے، انسان کا جسم تپنے لگ جاتا ہے، انسان کو سانس لینے میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ علامات اگر آپ کو ظاہر ہوں تو آپ فوراً اپنے میڈیکل کیور کے لیے پہنچیں، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروا دیں۔ ویورز، اس وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں؟ اس وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ آپ آتے جاتے ہر وقت ہمیشہ اپنے ہاتھ دھوتے رہیں، صابن کے ساتھ اپنے ہاتھ اچھی طرح مل کر صابن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں تاکہ آپ کے ہاتھوں پر لگے جراثیم ختم ہو جائیں اور وہ کسی صورت آپ کے جسم کے اندر منتقل نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جب آپ پبلک ایریاز میں ہوں تو ایک ڈسٹینس رکھیں، اور وہ ڈسٹینس اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہم بات کریں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ڈسٹینس بتایا وہ 1 میٹر کا ہے کہ آپ کا کم از کم لوگوں سے بات چیت کرتے، لوگوں سے میل جول کرتے آپ 1 میٹر کے ڈسٹینس پہ رہیں اور 1 میٹر سے زیادہ کلوز نہ ہوں۔ اسی طرح اینیملز کے قریب جاتے ہوئے یعنی جانوروں کے قریب جاتے ہوئے آپ ایک خاص فاصلہ رکھیں اور ڈائریکٹلی جانوروں سے کانٹیکٹ نہ کریں، یعنی اینیمل سے کو ہاتھ لگانے اور پھر بغیر ہاتھ دھوئے، تو اس طرح جانوروں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ اس طرح جب آپ پبلک پلیس پہ ہوں تو آپ جب چھینکیں یا آپ کھانسی کریں تو اپنے منہ کو، اپنے فیس کو کور کر لیں تاکہ آپ کے منہ کے اندر سے نکلنے والے جراثیم کے ذریعے یہ کرونا وائرس دوسروں تک پہنچتا ہے، تو اس لیے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اور اگر آپ کو بخار فیل ہوتا ہے، نزلہ فیل ہوتا ہے، زکام فیل ہوتا ہے، کھانسی فیل ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ویورز، اسی طرح کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ آپ جانوروں سے حاصل ہونے والی خوراک سے پرہیز کریں۔ اگر اس کو استعمال بھی کریں جیسے گوشت، انڈے، دودھ، دہی وغیرہ، اگر یہ آپ استعمال بھی کریں تو اس کو اچھی طرح پکا کر پھر استعمال کریں، وگرنہ اس سے پرہیز کریں اور پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اسی طرح اپنے گلے کو خشک نہ ہونے دیں، بار بار پانی پیتے رہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پیتے رہیں تاکہ آپ کا گلا تر رہے
اور وہ وائرس آپ پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے۔ اگر آپ کا گلا تر رہے گا، آپ کا منہ تر رہے گا، تو آپ پر وہ وائرس اثر انداز نہیں ہو سکے گا، بلکہ وہ وائرس آپ کے معدے کے راستے جسم سے خارج ہو جائے گا اور اس طرح آپ بچ سکتے ہیں۔ ویورز، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پینک ہونے کے بجائے وائرس کا دفاع کرنا سیکھیں۔ ہمارے لوگ اکثر بہت سی غلط افواہیں پھیلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام الناس گھبرا جاتے ہیں، اور وہ بجائے اپنے احتیاطی تدابیر اپنانے کے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک مہلک وبا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، لیکن یہ بات بھی غلط ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ ناممکن ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ بالکل ممکن ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہے، اپنے اوپر بھروسہ ہے، اپنی صحت پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر یقین ہے، اپنے خدا پر یقین رکھتے ہیں آپ۔ اگر آپ کو اپنے رب پر یقین ہے اور اپنی ذات پر یقین ہے تو آپ عین ممکن ہے کہ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔